آخری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں اور جو بڑی ضروری ہے، ہم سارے ایک سبق بھول چکے ہیں جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ سبق کیا ہے؟ جہاد۔ یہ ہم نے چھوڑ دیا، اب نام نہیں لیتے۔ اور میں ایک حدیث سناؤں آپ کو، سرکار دو عالم کا فرمان۔ حضور نے فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسہ بالغزو مات شعب علی شعبۃ النفاق۔ سرکار نے فرمایا جو اس حال میں مر گیا کہ نہ کبھی دشمن اسلام کے خلاف اس نے جنگ لڑی اور نہ کبھی اس بارے میں سوچا، یہی نہیں سوچا کہ اگر دشمن نے کبھی حملہ کیا تو میں بھی لڑوں گا، نہ کبھی جنگ لڑی اور نہ کبھی اس کے دل میں لڑنے کا خیال آیا، وہ مر گیا تو منافق کی موت مرا ہے، مسلمان کی موت ہی نہیں مرا۔ اب بتائیں مجھے کہ مسلمان کی موت مرنا کیسا ہے؟ اگر کبھی سوچا ہی نہیں اس بارے میں، یہ سوچ رکھنی پڑے گی کہ دشمن اسلام اگر کبھی اسلامی سرحدوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اگر کبھی ہمیں پکارا جاتا ہے، یہ ہماری رگ رگ میں بات ہونی چاہیے کہ ہم صرف فوج کو آگے نہیں کریں گے، ہمارا ایک ایک جوان آگے بڑھے گا اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ملائے گا۔ جذبہ ہونا چاہیے۔ ساری عمر فاروق نے دعا کی ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، مولا مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کرنا اور میں مروں تو مصطفیٰ کریم کے شہر میں مروں، مولا باہر نہ مروں۔ رب نے دعا کیسے قبول کی؟ ایسی شہادت عمر فاروق کو دی، 14 صدیاں پیچھے گزر گئیں، قیامت تک جتنی مرضی گزر جائیں، ایسی شہادت اب کسی اور کے نصیبے میں نہیں۔ کیسے؟ مسجد نبوی میں حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر حالت نماز میں پیچھے مقتدی کھڑے ہیں، آگے مصلی حضور کا ہے، اس پر عمر فاروق کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو خنجر مارا جاتا ہے ایسے مصلی پر۔ اب جتنی شہادت مولا علی کی بھی مسجد میں ہوئی ہے، مگر کہاں؟ کوفے میں، مدینے کی مسجد نبوی میں نہیں۔ جو شہادت عمر فاروق کو ملی ہے، اور پھر دعا کا ایک حصہ یہ تھا مولا مجھے شہادت کی زندگی دے، موت دینا، اور جب میں مروں تو مصطفیٰ کے شہر میں مروں۔ اللہ نے ایسے قبول کیا، عمر تو صرف شہر کی بات کرتا ہے، مصطفیٰ کے پہلو میں دفن ہوگا۔ جہاں جس کمرے میں مصطفیٰ کریم کی قبر ہے وہاں عمر فاروق کی قبر ہے۔ اب قیامت تک کوئی شخص عمر کو مصطفیٰ کے پہلو سے جدا نہیں کر سکتا۔ وہاں ہے۔ یہ مرتبے کن کو دیتا ہے اللہ؟ جو اسلام کی خاطر جینا مرنا چاہتے ہیں، جن کو پرواہ ہے۔ یاد رکھ لیں، اب وہ وقت آنا ہے، آنا ہے، آنا ہے، آپ کی زندگی میں آئے یا نہ آئے، اپنی نسلوں کو یہ سبق پڑھانا نہ بھولنا۔ وہ وقت آنا ہے، ہم سب نے مل کر یہودیوں سے جنگ کرنی ہے۔ اس جنگ میں ہم نبی ہوئے تو ہماری نسلیں ہوں گی۔ ارادہ رکھنا دل میں کہ جب اسلام کو ہماری ضرورت پڑی، ہم اپنی فوجوں کی بات نہیں کریں گے، کرے اللہ کرم ہم پر، ہمیں وہ دن ملے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور مومن کی تو زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں رب کے نام پہ کٹ مر، وہ تو شہید ہونا چاہتا ہے۔ شہادت کی تمنا رکھنا، عام موت نہ مر جانا۔ عام موت مرنے سے کہاں کتنے اعلیٰ درجے بہتر ہے شہادت مل جائے، حضور کے دین کی خاطر شہادت مل جائے۔ اسرائیل کی جرت نہیں ہے، اللہ کی قسم نہیں ہے، پاکستان کے خلاف اس کے سارے منصوبے ناکام ہوں گے، ناکام ہوں۔ میں آپ کو خبریں بتا رہا ہوں، اگر کچھ اور باتیں دماغوں میں آ سکتی تو میں آپ کو گن کے بتاتا وہ وقت بھی۔ اب کتنے سال رہ گئے ہیں اسرائیل کی تباہی کو نہیں بتا رہا، مگر خدا کے فضل سے اس سینے میں وہ راز موجود ہے جہاں ہم جانتے ہیں اس کی تباہی کب ہونے والی ہے۔ مولا کے فضل و کرم سے حضور کے ارشادات نے ہمیں آگاہ کر رکھا ہے، ہم ان نشانیوں کو ایک ایک کر کے دیکھ رہے ہیں۔ آقا کی بتائی ہوئی علامتیں ایک ایک کر کے دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ہم نہیں مٹیں گے، اسرائیل مٹے گا۔ ہم نکال دیں گے یہودیوں کو وہاں سے۔ فلسطین والے غیرت مند ہیں، انہوں نے اپنی قربانیاں دی مگر جھکے نہیں۔
جھکے نہیں, مانا نہیں. جو اسرائیل چاہتا تھا اگر وہ مان جاتے تو اتنی دیر حملے کی ضرورت ہی کیا تھی. انہوں نے کہا مار دو, ہم مار سکتے ہیں, شہید ہو سکتے ہیں, مگر تیرے آگے جھک نہیں سکتے. یہ ہم ہیں یار کمزور, ہم نے کمزوری دکھائی, ہم نے دکھائی. ہمارے اوپر مصلحتیں لگی ہیں. ہم ابھی کہتے ہیں ہم کمزور ہیں, بڑی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہے. قرآن کہتا ہے اِن يَنْصَرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو دنیا کی کوئی طاقت تم پہ غالب نہیں آ سکتی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہمیں پتا ہے اللہ ہمارے ساتھ نہیں آئے گا, یہ مصیبت بن گئی. ہمارا یقین کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ چکا, اعتماد کا رشتہ, توکل کا رشتہ ٹوٹ چکا اللہ سے. اب ہمیں کیوں ٹوٹ چکا؟ کیونکہ ہم اپنی خود غرضی میں, نفسانیت میں, دنیا داری میں اس طرح پڑ گئے, ہمیں اللہ کے حکم کی پرواہ نہ رہی. اب ہم سوچتے ہیں اگر ہم نکلیں گے بھی میدان میں تو کیا اللہ کرے گا مدد؟ اور ایسے شک میں اللہ مدد نہیں کرتا. اللہ تب مدد کرتا ہے جب چھاتی بجا کے دشمن کی آنکھ کے سامنے کھڑا ہو اور کہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, میں تجھے ہرا کے دکھا دوں گا. پھر آتا ہے مزہ, پھر آتا ہے. 65 کی جنگ بڑی دور کی جنگ نہیں ہے, اس میں ہمارے جوانوں نے یہ کرشمے دکھائے ہیں. نکلے ہیں باہر, اپنے اوپر بلٹ پروف جیکٹیں تک اتار کے پھینک دی ہیں اور کہا ہمیں مارنا چاہتے ہو, ہم تو شہادت کے طلبگار بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں خدا کے نام پہ کٹ جائیں. وہ کٹ جانے کا جذبہ, مرا تو ساتھ لے کر دشمن کو بھی تو مروں گا. کوئی 2-4 وہی جملے جو اشرف اعظم جلالی صاحب نے کہے, انہوں نے کہا ہمیں لے جاؤ وہاں پر, ہمیں جانے دو وہاں. چلو بہتوں کو نہیں ماریں گے تو کینکر روڑیوں سے چاندے کو ماریں گے ہی, کچھ کریں گے ہی. جہاد ضروری ہے, شہادت سے گھبرانا ہرگز نہیں. جس بندے نے یہ سوچا ہو میں نے کہاں لڑنا ہے, مجھے کیا ضرورت ہے, نہ لڑنا ہے نہ لڑنے کا خیال ہے, دشمن اگر حملہ کرے گا تو فوج پاکستان کی ہے, خیال کریں کہیں ایسا نہ ہو مصطفیٰ کا فرمان جس نے کبھی دشمن اسلام کے خلاف جنگ نہ لڑی اور نہ کبھی اس بارے میں سوچا, مر گیا تو منافق کی موت مرا. ایسا نہ ہو ہم مسلمان کی موت ہی نہ مر سکیں. اپنے دلوں میں جذبہ جہاد کو زندہ رکھیں, شہادت کے شوق کو زندہ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دشمن کے شر سے محفوظ رکھے. اسرائیل جیسی ناپاک اور ناجائز ریاستیں انشاءاللہ ہم مٹا کے رہیں گے, ختم کر دیں گے ان ساری کفر کی طاقتوں کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.